نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قال الله تعالى في مكان آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وقال الله تعالى في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم وعن جابر بن عبد الله أنه قال يا رسول الله أي شيء خلق الله من كل شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري وكل الخلائق من نوري صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله قابل قدر ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں اور پیارے پیارے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ رب کا شکر اور اس کا کرم ہے کہ ہم اور آپ مسلسل جامع مسجد طیبہ کے اس بابرکت 12 روز محفل میلاد اور مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اجتماع میں اللہ اور اس کے رسول پاک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل اور دین کی باتیں سننے کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری اور آپ کی اس محبت کو ہمیشہ قائم رکھے۔ جس محبت کے ساتھ آپ آتے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے اور وہی بہترین اجر دینے والا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس باب میں اور اس سلسلے میں کچھ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ ان محفلوں میں کیسے کیسے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر، لیکن اتنا ضرور یقین رکھیں کہ حضور کی محفل جو حضور کے میلاد کے لیے منائی جاتی ہے، تو اس نور والے آقا کی اس نورانی محفل پہ نور کی بارش ہوتی ہے۔
فیض الحرمین کی ایک بہت ہی بابرکت کتاب ہے جس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکہ مکرمہ کے میلاد پاک کا ذکر کیا کہ 12ویں شب میں جب میلاد مصطفیٰ کی بزم قائم تھی اور مجلس ہو رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ اس محفل پر آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے۔ میں نے غور کیا، سوچا اور دیکھا تو مجھے یہ اندازہ ہوا، یقین ہوا کہ یہ وہ اللہ کے نورانی فرشتے ہیں جو ذکر مصطفیٰ کو حاصل کرنے اور ذکر مصطفیٰ کی برکت تقسیم کرنے کے لیے زمین پہ اتر رہے ہیں۔ تو یہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کو آپ دل سے منائیں۔ میں اپنی گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے ایک واقعہ بتلاتا ہوں کہ میلاد کے ناجائز کہنے میں معاذ اللہ آج کے بڑے بڑے دانشور اہل علم اپنے آپ کو کہتے ہیں، حدیث والے کہتے ہیں، علم والے کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا اپنے کو کہتے ہیں۔ یہ قوم جب سے پیدا ہوئی دنیا میں بڑی بے برکتی پھیل گئی۔ آج بھی مسجدوں میں آپ دل چیر کر کے رکھتے ہیں، لیکن ان خارجیوں کو نبی کی تشریف لائے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں اپنی تقریر سے چند منٹ آپ کو انشاءاللہ نعت پڑھنے کے لیے مختصر کروں گا، اس لیے کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو دل مچل جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ درود شریف بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد۔ تو یہ قوم جب سے پیدا ہوئی اور یہ بہت پرانی زیادہ نہیں ہے، اس کی تاریخ جو ہے بہت پرانی نہیں ہے، انگریزوں نے ان کو پیدا کیا تو زیادہ سے زیادہ 175 سال ان کی کل عمر ہو گئی، 175 ایئرس اولڈ یہ قوم ہے جو سلفی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، میں اس کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ کیا حال ہے اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں نور والے آقا سے جوڑ دیا ہے۔ تو نور کی اگر خیرات مل جائے تو دل بھی منور ہوگا، گھر بھی منور ہوگا، نسلیں سدھر جائیں گی اور نسلوں میں برکتیں آئیں گی۔ مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہمارے حضور قائد اہل سنت کے سلسلے ارادت و بیعت میں بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے صوفی اور بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑا ان کا مقام ہے، ایک الگ سے ان کا ذکر ہے۔ یہ ہر سال ربیع الاول میں ذکر مولود کرتے تھے۔ تو اس گنج مراد آباد، یہ یو پی کے سائڈ کا ایک شہر ہے، وہاں ایک مولوی آیا، وہ بھی چونکہ حضرت تھے اس وقت، سب مانتے تھے، اپنے بھی رہتے، تو اس نے کہا کیا یہ ہر سال آپ ربیع الاول کا جب مبارک مہینہ آتا ہے تو اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ یہ دیکھو دیا لگائے جلائے ہوئے ہیں، چراغ جلائے ہوئے ہیں، قندیل جلائے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، کیا اس میں خرچ کرتے ہیں، کیا آپ کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، سمجھایا، وہ پوربی بولتے تھے، سمجھایا، نہیں مانا اور حجت کرتا رہا۔ یہ بڑے کٹ حجتی ہوتے ہیں، یہ نہ حدیث کی بات سمجھتے ہیں نہ قرآن کی بات سمجھتے ہیں، بس کٹ حجتی سے، کٹ حجتی یعنی بلا وجہ جو ہے رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں، کرکرا پیدا کرتے ہیں۔ حضرت کو چلا لایا اور کہا ظالم اگر نہیں مانتا ہے تو خود ہی ان چراغوں کو بجھا۔ تو تھا ہی اپنے منہ سے پھونک کر کے ان چراغوں کو بجھانے لگا۔ ایک چراغ پہ پھونکتا تو چراغ بجھ جاتا،
دوسرے کو پھونکتا وہ بجھ جاتا، اب جب دوسرے کو دیکھتا تو خود بخود وہ جل جاتا، تھک گیا، بجھاتے بجھاتے تھک گیا، لیکن یاد مصطفیٰ کا جو چراغ بزرگوں نے جلایا اسے منہ کا پھونک نہ بجھا سکتا، اس کو منہ کا پھونک۔ یہ وہ چراغ نہیں جو پھونکوں سے بجھایا جائے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ نور مصطفیٰ کو اپنے منہ کے پھونک سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ارے اس چراغ مصطفیٰ کو رب نے روشن کیا ہے، اس نور کو رب نے روشن کیا ہے، تو مصطفیٰ کی یاد میں جو نور جو چراغ جلایا جاتا ہے وہ بھی بجھتا نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ تحریک چلی ہے دنیا میں اور زیادہ میلاد منایا جانے لگا، جب سے یہ تحریک انہوں نے چلایا اور زیادہ منایا جانے لگا، اس لیے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے محبوب کی یاد اور ذکر منائیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورۃ الانشراح کی آیت کریمہ میں یہی معنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو متعین کر دیا ہے کہ اس کے محبوب کا گن گائیں، ذکر کریں۔ میرے دوستو، بات چل رہی ہے میلاد مصطفیٰ کی۔ میں نے کل یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، اور پھر بڑے اہتمام سے یہ نور مصطفیٰ اپنے اپنے وقتوں میں سلموں سے پاک پیٹوں سے گزرتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت آپ کی پیٹھ میں پہنچا، اور پھر یہ نور مصطفیٰ سیدہ آمنہ کی گود میں جگمگایا۔ اب اس کو قرآن پاک کی آیت کریمہ سے سنو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو بیان کیا ہے۔ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ اور سورۃ النور میں رب تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، لیکن میں سب سے پہلے سورۃ المائدہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 5ویں سورہ ہے، سورۃ المائدہ۔ سورہ مائدہ کی آیت جو ہے وہ 15ویں ہے۔ آپ اسے پوچھیں اور تفسیر کسی سے بھی معلوم کریں کہ ظالموں کیسی باتیں تم کرتے ہو، پہلے قرآن کی آیت سنیں۔ اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے کتاب والو، اے کتاب والو، کتاب سے مراد، کتاب والوں سے مراد نصارہ یہودی، کتاب اہل کتاب سے مراد کیا ہے؟ نصارہ اور یہودی حضور کے زمانے میں تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اے یہودیوں، اے نصرانیوں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، میرا رسول آ گیا، میرا رسول آ گیا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ بیان کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو نا، میرا محبوب میرا رسول ان تمام چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ اب خبردار ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے اپنے رسول کو ان تمام چیزوں کو بتا دیا جو تمہاری کتابوں میں، نبیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ تورات میں جو کچھ لکھا ہوا تھا، انجیل میں جو کچھ لکھا ہوا تھا، میں نے اپنے نبی کو بتا دیا، اور میرا نبی وہ تم کو پڑھ پڑھ کر کے بتاتا ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، چونکہ اب شریعت منسوخ ہو گئی تو ان چیزوں کو نہیں چھیڑتا، لیکن جن کا حکم ابھی باقی ہے میرا رسول بتلا رہا ہے، میرا رسول تم کو سکھا رہا ہے، تم چشم پوشی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، اس لیے کہ میرے حبیب کو سارا علم ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کو، سورہ مائدہ کی آیت کریمہ کو آپ پڑھیں، سوچیں، قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا، نور آ گیا، وہ کتاب مبین اور روشن کتاب ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں تمام مفسرین نے یہ
لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور میں نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. حضور کے ساتھ نور آیا اور نور کے ساتھ ساتھ کتاب مبین آئی، یعنی حضور آئے اور کتاب لے کر کے آئے. اب میں اس کی تشریح سے پہلے سورہ نساء کی اس آیت کریمہ کو بھی آپ کے ذہن میں قرآن پڑھنے کا اسلوب دوستوں بزرگوں، آپ کہو گے کہ مولانا یہ مدرسے میں درسگاہ قائم کر دیے کیا مسجد میں؟ نہیں دوستوں، میں آپ کے ذہن کو قرآن کے قریب کر کے اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ قرآن کا نام لے کر کے گمراہی پھیلاتے ہیں، جو لوگ حدیث کا نام لے کر کے حضور کی دشمنی کی بیج بوتے ہیں، ان کو بتلایا جائے، سمجھایا جائے ارے قرآن کو تم محبت سے پڑھو تو قرآن کا ورق ورق، قرآن کا صفحہ صفحہ، قرآن کی سطر سطر، قرآن کی آیت آیت عظمت مصطفیٰ کا وہ بیان دیتی ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے حضور کے غلام ہے. سورہ مائدہ سے پہلے سورۃ النساء، سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں جو 174 یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں یقیناً تمہارے پاس اللہ کی برہان. برہان یہ لفظ عربی کا ہے. برہان کا معنی یہ ہوتا ہے ایسی دلیل کی جس دلیل میں کوئی شبہ نہ ہو، ایسی واضح روشن اتنی مضبوط اتنی پختہ دلیل، اسے برہان کہا جاتا ہے. اور حضور کو برہان اس لیے کہا گیا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے اخیر دور میں تمہارے اعتبار سے اپنے محبوب کو برہان بنا کر کے بھیجا. وہ ایسی دلیل ہے کہ اب اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں، وہی حجت باقیہ ہے اور وہی برہان ساطعہ ہے. اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے، کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آخری دور میں اپنے محبوب کو برہان بنا کر کے بھیجا ہے. اب جاءکم برہان من ربکم، وہ میری طرف سے برہان بن کر کے گیا ہے. اور آیت کریمہ کا دوسرا ٹکڑا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اتارا ہم نے تمہارے لیے تمہاری طرف نورًا مبینہ، واضح کھلا ہوا نور. تو یہاں نور مبین سے مراد قرآن ہے. سورہ مائدہ کی آیت کریمہ میں حضور کو نور کہا گیا اور سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں قرآن کو نور کہا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے دو نور عطا فرمایا. ایک تو نور مصطفیٰ ہے اور ایک نور قرآن ہے. ایک قرآن وحی ربانی کا نور ہے اور یہ ذات مصطفیٰ کا نور ہے. ایک اللہ کے کلام کا نور ہے اور دوسرے اللہ کے برہان کا نور ہے. یہ تو کلام الہی قرآن کے نور کا تو اقرار کرتے ہیں، لیکن حضور کے نور کی جہاں بات آتی ہے تو ان کا دل جو ہے دھکدھکانے لگتا ہے اور ڈرنے لگتے ہیں. قرآن تو دو نور کہتا ہے، ایک نور قرآن ہے اور ایک نور مصطفیٰ کی ذات ہے. اب جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا. اب میں اگر نور کی تشریح کروں تو ایک لمبا وقت لگے گا، لیکن یہ بتلاتا ہوں کہ نور اور اللہ کو جہاں نور کہا گیا ہے وہاں معنی ہوتا ہے نور بمعنی منور، اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے روشنی عطا کرنے والا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. معنی یہ ہے کہ روشنی عطا کرنے والا، منور السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو روشنی دینے والا، منور روشنی عطا کرنے والا ہے. اور نور کہتے ہیں جو خود چمکے اور دوسرے کو چمکا، جو خود چمکے اور دوسروں کو چمکا دے. ظاہری اعتبار سے شمس کو بھی نور کہا گیا، سورج کو بھی نور کہا گیا، وہ بھی چمکتا ہے. دیوار پہ پڑتا ہے دیوار کو بھی چمکا دیتا ہے، دیوار پہ پڑتا ہے تو دیوار کو بھی روشنی دیتا ہے. لیکن اے سورج تیرا نور صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر آقا کا نور نہ ہوتا تجھ کو نور نہیں ملتا. یہ تو آقا نے تجھ کو نور عطا فرمایا. اور یہ سب
मजाजी नूर हैं, ये सब मजाजी नूर हैं। हकीकी नूर तो मुस्तफा की जात है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, जो खुद चमके और दूसरे को चमका दे। जिस चीज पे उसका हाथ पड़ जाए वो चीज चमक जाए। अरे नबियों के मोजज़े से कोई बड़ी बात नहीं। अगर मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम का दस्ते मुबारक एक लकड़ी पे पड़ जाए, मुमातिल का बियमीन का या मूसा, तो वो लकड़ी चमक जाए। या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम अपने हाथ को अपने बगल में रखें और निकालें तो हाथ चमक जाए। तो मुस्तफा जिस चीज पे अपने हाथ को रख दे वो चीज चमक जाती है। सीरत के बाद ये सब मौजूद है, जहां हाथ रख दे वो चीज चमक जाए। अब आपने समझ लिया कि रब तबारक व तआला ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक का कितना बड़ा एहतमाम किया, और इसी नूर पाक के इंतकाल के लिए, एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, एक दूसरे तक जाने के लिए रब तबारक व तआला ने जो इंतजाम किया है वो आपने कल सुना था। अब नूर की हकीकत आप देखिए कि अल्लाह ताला ने सूरह मायदा में और सूरह निसा दोनों जगह अपने महबूब को बुरहान और कुरान पाक को नूर, और सूरह मायदा में क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन कहा है। अब आइए जरा सूरतुन नूर, अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका को नूर ही से मौसूम कर दिया है। हालांकि सूरह नूर जो उतरी है वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकीज़गी और तहारत के लिए, और फिर उसमें पर्दे के अहकाम, औरतों के हुकूक और पाक दामनी, और अगर किसी पाक दामन पर कोई इल्ज़ाम रख दे तो उसके लिए जो सज़ा है, और इन सब चीज़ों को बयान किया गया। लेकिन रब तबारक व तआला ने सूरह नूर ही में एक टुकड़े में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील नूर से किया, तो खालिके कायनात ने इस आयत करीमा ही का नाम नूर रख दिया। सूरतुन नूर 18वें पारे की वो सूरह मुबारका है, और उस सूरह मुबारका की इस आयत करीमा को जरा आप पढ़ें और सुने कि रब तबारक व तआला अपने महबूब के नूर के लिए क्या कहता है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमान और जमीन का। यहाँ माना है अल्लाहु मुनव्विरुस समावाति वल अर्द, और उसके बाद फिर रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, उसके नूर की मिसाल, उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चराग है। एक बिलोर का, शीशे का आप फानूस बनाएं और उसमें चराग होते हैं, वो चराग अपनी रोशनी को चारों तरफ फेरता है। तो उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि जैसे किसी ताक में चराग रख दिया जाए, और वो चराग एक फानूस में है। एक खूबसूरत फानूस बनाया गया है, उस चराग को उसमें रखा गया है। अल्लाह अकबर। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की तशबीह रब तबारक व तआला कैसा अता फरमा रहा है। ये अल मिस्बाह फी जुजाजा, और आप वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को मुखातब करके कहा, ऐ नबी, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे महबूब, हमने आपको मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया, दाई अल्लाह बनाया, वो सिराजन मुनीरा, और चमकता हुआ चराग बनाया। उसी चराग को कुरान पाक जो कहता है अल मिस्बाह फी जुजाजा, और ये चराग एक फानूस में है। खूबसूरत फानूस बना दिया जाए और उसमें तरह तरह के चराग लगा दिए जाए, तो मुस्तफा का नूर उसमें है। वो फानूस गोया एक सितारा है, ऐसा सितारा झिलमिलाता है, चमकता है, रोशनी बिखेरता है, और आंखें खीरा हो जाती हैं और उसी तरफ देखती रह जाती है। कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूना, वो बाबरकत ज़ैतून असल में उस जमाने के एतबार से मसल दी गई है। हमारे जमाने में भी सरसों के तेल से और बहुत सारे तेल से चराग जलाया जाता है, लेकिन जैतून का तेल इतना पाकीज़ा होता है, उसकी रोशनी इतनी खूबसूरत होती है। कुरान ने उस जमाने के एतबार से एक मिसाल दी कि जब वो चराग जलता है तो गोया कि वो जैतून के तेल से जलाया गया है। ला
شرقیہ والا غربیہ، نہ وہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اس کی کئی تفسیر ہیں، لیکن میں آپ کے رخ کو نور مصطفیٰ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے۔ اب میں اس کا ریفرنس اور حوالہ دے دوں کہ اس کی تفسیر میں مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال، ہی کا مرجع، ہی کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس کے نور کی مثال، کس کے نور کی مثال؟ تو مفسرین نے یہاں مچل مچل کر کے یہ لکھا ہے کہ مثل نور ہی اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمد کی مثال کا مثل نور ہی، نور محمد کی مثال، اس کی کہاوت یہ ہے جو بیان کیا گیا۔ چنانچہ اس تفسیر کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کو تفسیر مظہری میں، تفسیر المظہری یہ مدارس اور دارالعلوم جامعات میں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے اور مطالعہ کے لیے کتاب ہوتی ہے۔ تفسیر مظہری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار سے، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور بعد میں مشرف اسلام مدینہ طیبہ میں ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ حضور مثل نور ہی میں ہی کا مرجع کس طرف ہے، اس کی کیا تفسیر ہے؟ تو سیدنا کعب ابن احبار نے کہا کہ مثل نور ہی اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی تفسیر کو ایک ایسے مفسر نے نام نوٹ کیجئے، بتائیے لوگوں کو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ میرے مطالعہ کا نچوڑ ہے اور کوئی بھی بات اپنے ذہن سے یا اپنے دماغ سے نہیں، بلکہ جو تفاسیر میں موجود ہے۔ مقاتل ابن سلیمان، انہوں نے اپنی تفسیر مقاتل میں اس کی تفسیر کی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور بیان ابھی کروں گا۔ مقاتل ابن سلیمان یہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہیں، امام بخاری بھی ان کے بعد کے ہیں، امام مسلم بھی ان کے بعد کے ہیں۔ جس سال ان کی وفات ہوئی 150 میں حضرت مقاتل بن سلیمان کی، اس سال حضرت امام شافعی کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو سینکڑوں اجلے محدثین، علماء و مفکرین جو ان سے شاگردی حاصل کرنے والے ہیں بعد میں پیدا ہوئے، یہ تبع تابعین سے تعلق رکھتے ہیں، امام اعظم کے دور کے ہیں، جنہوں نے تابعین سے علم کو حاصل کیا۔ بڑے بڑے امام حضرت عبداللہ ابن مبارک، جن کو سید المحدثین کہا جاتا ہے، امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، انہوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ یہ مقاتل ابن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کو مثل نور ہی میں نور محمد مراد دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ اور کس شان کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ مثل نور ہی کا مشکات، مشکات سے مراد، طاق سے مراد، فانوس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے۔ وہ سینہ مبارک جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا آپ کے سینے کو ہم نے نہیں نور سے منور کر دیا، مالا مال کر دیا؟ اس صدر پاک چیسٹ کو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو قرآن کہتا ہے کمشکار، وہ مشکات، وہ نور نبوت، صدر نبوت، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، اس چراغ سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس مصباح سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ نور محمد فی زجاجہ، زجاجہ کہتے ہیں بلور کو، یہ شیشہ، آئینہ، تو زجاجہ سے مراد اس آیت کریمہ میں جس میں مصطفیٰ ہے۔ اتنی شاندار تشبیہ، ذوق ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن نے، اللہ نے اپنے محبوب کی کیسی تشبیہ دی ہے۔ آپ شعروں میں پڑھتے ہیں محبوب کے زلف کو کالی گھٹا کہا، محبوب کے ہونٹ کو پھول کی پتی کہا، معمر زلفوں کو جو ہے مشک کہا۔ یہ تشبیہات جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اپنے محبوب کے جسم پاک کی جو تشبیہ دی ہے کہ میرے محبوب کا جو جسم ہے وہ شیشے کی طرح ہے، اور اس جسم پاک میں جو نور محمد جگمگا رہا ہے، اس کی جگمگاہٹ سے، اس کی چمک سے سارا عالم چمک رہا ہے۔ چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور اسی کو
میں نے کل بیان کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی تمام ذریت کو دیکھا تھا تو حضور کہتے ہیں فرعانی نورا ساتیا، اپنی ذریات میں مجھے چمکتا ہوا نور دیکھا تھا. نورا ساتیا، چمکتا ہوا نور، وہی چمکتا ہوا نور جس کی مثال قرآن پاک سورۃ النور میں ہے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کیا ہے کہ ان کا سینہ جو ہے صدر مبارک کہ اس میں نور نبوت ہے، ان کا جسم مبارک کہ اس میں مصباح اور چراغ ہے کہ اسی چراغ محبت سے، چراغ رسالت سے، چراغ نبوت سے رب تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو جگمگایا. کانہا، گویا کہ حضور کی ذات جو ہے، حضور کی جو ذات ہے، یہ میں اپنی طرف سے نعت اور اپنی طرف سے نظم نہیں، قرآن کی آیات ہے. گویا کہ اللہ تشبیہ دے رہا ہے کانکا کوکب دریہ، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. رے کبھی رات کی تاریکی میں آسمان پر اپنی نگاہ کو دوڑاؤ، ان ستاروں میں کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی کرن کو، اپنی شعاع کو، اپنی روشنی کو بکھیرتے ہیں تو آنکھ اس کی طرف دیکھتی ہی رہ جاتی ہے. تو نور محمدی کی مثال بھی یہی ہے کہ جب چمکتا ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. ہما شما کی بات کیا ہے، ارے اس کو دیکھنے کے لیے تو ملائکہ نے صفیں لگائی ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے تو انبیاء حاضر ہوتے ہیں. آؤ حضرت جبریل کی بارگاہ میں اس چراغ نور نبوت اور جھلملاتے ہوئے نور کو، جس کو نور ساتے کہا گیا، جس کو مسئلہ نور ہی کہا گیا، کمشکات فیہا مصباح کہا گیا، المصباح فی زجاجہ کہا گیا، کوکب دریہ کہا گیا. ارے اس کوکب دریہ اور کوکب تارے کو چمک کو دیکھنا ہو تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جبریل کے بارے میں کیا کہنا ہے. جبریل نے کتنے کتنے ستاروں کو دیکھا ہے. حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے کہا، چونکہ غلام بھی تھے، خادم بھی تھے، دوست بھی تھے، حضور کی بارگاہ میں اپنے نورانی دل کو سکون پہنچانے کے لیے آیا جایا کرتے تھے. تو اللہ کے پیارے حبیب نے کہا کم عمر کیا جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے جبریل؟ اب جبریل اپنی عمر کو کیا بتاتے، کتنی تھی، کتنا بتاتے؟ ہزاروں ہزار سال بھی شمار کرتے تب بھی نہیں گن سکتے تھے. تو کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، ایک عرض کرتا ہوں کہ چوتھے حجاب رحمت میں ایک ستارہ چمکتا ہوا طلوع ہوتا تھا، اور وہ ستارہ اس کی خصوصیت یہ تھی، روایات کا اختلاف ہے، کہیں 77 ہے کہیں 70، لیکن میں احتیاط کی بنیاد پہ کہتا ہوں جس کو روح البیان وغیرہ نے ذکر کیا، 70,000 سال کے بعد، نوری سال کے بعد وہ چمکتا تھا. اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو 70,000 ہی مرتبہ دیکھا. 70,000 کو 70,000 میں ضرب کر لو، کئی سال بنے گا آپ یہ اندازہ کر سکتے ہو. حضور مسکرائے، لبوں پہ چمک آ گئی. فرمایا کہ نہیں پہچان سکے، نہیں پہچان سکے. انا ذالک الکوکب الطالع، جبریل میں تو وہی چمکتا ہوا ارے بیوقوفوں کیسے کہتے ہو کہ یہ علم جو ہے ہندوستان اور پاکستان کا ہے، علم کہیں کا بھی ہو، سب علم بارگاہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے نا. قرآن کہتا ہے کوکب دریہ، یہ چمکتا ہوا تارا ستارے کی طرح، دریون چمکتا ہوا ستارہ. اس کو جبریل امین نے جب کہا تھا تو حضور نے فرمایا تھا انا ذالک الکوکب الطالع، وہ چمکتا ہوا ستارہ تو میں یہ کہا ہے. اور یہ چمکتا ہوا ستارہ، اللہ اکبر، اس کی کیا شان ہے. قرآن تو بیان کرتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا وہ بھی سننے لائق ہے اور پڑھنے لائق ہے کہ کس طرح سے نور محمد کو، قد جاءکم من اللہ نور کی سورہ مائدہ کی آیت کریمہ کو یاد کر لو، سورۃ النساء کی آیت کریمہ قد جاءکم برہان من ربکم کو یاد کر لو، سورۃ النور کے اس ترجمے کو یاد کر لو، اور کسی بھی پوچھنے والے کو سمجھا دو کہ حضور کی تعریف نعت قرآن میں کس طرح سے ہے. اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ، اور یہاں لا شرقیہ اور غربیہ سے مراد کیا گیا ہے حضرت ابراہیم. شجرہ مبارکہ ہے نا، شجرہ مبارکہ، تو مقابل میں سلیمان کہتے ہیں یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، شجرہ مبارکہ سے مراد حضرت ابراہیم کی ذات ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے ہی تو دعا کی تھی من ذریتی، میری ذریت نے اسی شجرہ مبارکہ
की चमक और दमक को खालिक कायनात ने इधर से उधर अल्लाह अकबर आश्कारा करता रहा। और यही नूरे पाक हजरते अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जब पहुंचा आपके आबा और अजदाद में, तो आखिर बात को जो मैं कहना चाहता हूँ कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जब चमका तो आपकी पेशानी की चमक से काबा की दीवार चमक जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रहा लश्कर लेकर के जब आया था कोहे सबीर पे जब आप खड़े हुए तो आपकी पेशानी से नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमका, जिससे काबा की दीवारों पे चमक महसूस हुई। सुभान अल्लाह। उसने नूरे मोहम्मदी को देख करके शजर और हजर अब्दुल मुत्तलिब को नूरे मुस्तफा पे सलाम करते थे। अब्दुल मुत्तलिब की जात मखसूस नहीं थी, नूरे मुस्तफा था। उनकी जात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की खुशबू थी, इसलिए जिस रास्ते से गुजरते थे महक जाता था। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास था तो वो भी चमक रहे थे, महक रहे थे। और यही वजह है कि जब अबरहा के लश्कर के पास गए तो महमूद हाथी आपकी इज्जत के लिए, मैं कहता हूं कि आपकी इज्जत बिलमकसूद थी, मकसूद असली अल्लाह के प्यारे हबीब के नूर को हाथी भी जान रहा था कि इनकी पेशानी में नूर मुस्तफा है। नूर मुस्तफा है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। और यही नूर मुस्तफा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं तवाफ में था, काबा में था, और 12वीं शब को तहज्जुद के वक्त, सुबह सादिक के वक्त जब हुजूर की विलादत हुई तो मैंने ये देखा कि सारे पौधे गिर पड़े और सारे काबा में नूर आ गया, चमक आ गया। ये रिवायत में है, हुजूर की सीरत की किताबों में है। लोग क्यों नहीं पढ़ते, लोग क्यों नहीं बताते ये सारी चीजें? इसी को कुरान पाक ने फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। वो ऐसी बुरहान साते और हुज्जते काते हैं कि अब उसके बाद किसी हुज्जत की दलील नहीं, इसलिए हमारा नबी खातमुन नबीयीन है। और कुरान नूरे मुबीन है, नूर ऐसा है उसके बाद अब किसी किताब की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आखिरुल कुतुब कुरान पाक है। उसी नूरे मुबीन को अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया, जिसको सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह हमें बताइए कि अल्लाह ने किस चीज को सबसे पहले पैदा किया? तो हुजूर ने फरमाया कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खिलक़त वजूद बख्शा। ये तो हुजूर के नूर की बात हुई। दूसरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है विलादत। खिलक़त, हुजूर के नूर को अल्लाह ने बनाया, और विलादत है कि आमिना की गोद में अल्लाह के प्यारे हबीब तशरीफ लाए। और जब आपको नबुव्वत के ऐलान का हुक्म हुआ तो उसको बेसत कहा जाता है। तो 3 चीजें हैं, एक तो खिलकत मोहम्मदी जो बशक्ल नूरी है, सबसे पहले अल्लाह ने इसी को पैदा किया और बनाया। और दूसरे विलादत मोहम्मदी है, मक्का में आमिना की गोद 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाना, ये विलादत मोहम्मदी है। और जब रब तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, 40 साल की उम्र हुई तो आपने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, ये बेइज्जती मोहम्मदी है। ये मिलाद की बरकत है कि हमारा और आपका ईमान जगमगा रहा है। अब आप थोड़ी देर के बाद बैठें, नात शरीफ सुने। नात शरीफ पेश करने के लिए मैं भाई हारिस नूरानी को दूंगा। नात शरीफ जरा सुने तो फिर मदीना पहुंचे। दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।